وزیرستان کے سرحدی علاقے گھاریوں میں سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ پارٹی پر دہشت گردوں کی فائرنگ، جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن صبیح اور سپاہی نوید شہید، 2 جوان زخمی۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا کمپاؤنڈ تباہ کر دیا۔ ISPR۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی اشتعال انگیزیاں جاری، حاجی پیر اور بیدوری سیکٹر میں شہری آبادی پر فائرنگ، 13 سالہ لڑکی شہید جبکہ اس کی ماں اور 12 سالہ لڑکا شدید زخمی، پاکستان فوج کی بھرپور جوابی کارروائی۔ بھارتیوں نے مودی کو جھوٹا قرار دے دیا، کبھی نیپال کے ہاتھوں پسپائی اور کبھی لداخ میں ہوئی خوب پٹائی۔ مودی نے بھارت کو بنا دیا مذاق، کیا اس دن کے لیے ہم نے قربانیاں دی؟ بھارتی فوجیوں اور شہریوں کی دہائی۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وادی گولان میں کیا ہوا۔ بھارتی صحافی کا چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کے نام کھلا خط۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، تازہ کارروائی کے دوران سری نگر میں مزید 3 کشمیری نوجوان شہید۔ نوجوانوں کو پسوال پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کر دیا گیا۔ علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز معطل۔ باکسر محمد علی گلے ایک عظیم سپورٹس مین تھے، وہ مادی نظریات سے بالا اور انسان کی تخلیق کے مقصد کو سمجھتے تھے۔ محمد علی کی طاقت اور ہمت کی پوری دنیا آج بھی معترف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ پاکستان میں کرونا کیسز میں اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4951 افراد میں وائرس کی تصدیق، تعداد 1,76,617 تک جا پہنچی، مزید 119 افراد جان کی بازی ہار گئے، مجموعی طور پر 3,501 افراد جاں بحق، 63,892 صحت یاب۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی سربراہی میں حکومتی ٹیم کا اسلام آباد کے ہسپتالوں کا دورہ، جولائی کے آخر تک 2100 سے زائد آکسیجن بیڈز کا اضافہ کریں گے۔ ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن سے وبا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملے گی، اسد عمر۔ کورونا سے بچنے کے لیے عوامی مقامات پر فیس ماسک ضروری قرار، احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ کورونا سے وفات پانے والے 72% افراد کی عمر 50 سال سے زائد تھی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کی NCOC میں میڈیا بریفنگ۔ معاون خصوصی عثمان ڈار کی سربراہی میں سیالکوٹ بھر میں نو ماسک نو سروس مہم میں تیزی، سیالکوٹ کے مختلف علاقوں میں ہزاروں ماسک تقسیم۔ مہم کا مقصد شہریوں کو کورونا وائرس سے بچانا اور بیماری کو پھیلاؤ سے روکنا ہے، عثمان ڈار۔ ملک بھر میں 20,75,000 ایکڑ رقبے پر ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن مکمل، 40 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل تلفی مہم میں 900 ٹیمیں شریک۔ آپریشن میں بہتر نتائج کے لیے آرمی کے ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر۔ گورنر پنجاب سے چیئرمین سینٹ کی قیادت میں وقت کی ملاقات، بلوچستان کی ترقی، خوشحالی، حکومتی اور سیاسی امور سمیت دیگر معاملات پر گفتگو۔ وزیر اعظم عمران خان وفاق کی مضبوطی پر یقین رکھتے ہیں، چودھری محمد سرور۔ ممتاز عالم دین اور جامعہ بنوریا کے محتمم مفتی محمد نعیم کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ وہ متعدد کتابوں کے مصنف، حدیث اور تفسیر قرآن کے علوم میں انتہائی معتبر مقام رکھتے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ممتاز عالم دین مفتی محمد نعیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 89,82,000 سے تجاوز کر گئی، 4,68,000 اموات، 47,77,000 صحت یاب۔ امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد 23,42,000، برازیل میں 10,73,000 اور روس میں 5,85,000، جبکہ بھارت میں 4,22,000 سے زیادہ ہو گئی۔ امریکہ میں 1,22,000، برازیل میں 50,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اور اولمپک ڈے منانے کے لیے پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے جاری آن لائن شیڈو باکسنگ فٹنس ٹورنامنٹ کے مقابلوں کی تاریخ میں ایک دن کی توسیع کر دی، مقابلے 24 جون تک جاری رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، میں ہوں ایاز اسلم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے PTV نیوز۔
سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو واچ، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں، دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات، آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ اشاعت سے آن لائن تک اسلامی دنیا کی اولین کاروباری خبریں، حقائق پر مبنی بے لاگ تجزیے اور تبصرے، صرف ایک کلک پر۔ ڈیلی بزنس ریکارڈر، کاروباری دنیا کی پہلی ترجیح۔ طاقت جس کے دل میں موجود ہو، وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گر جائے، ایمان اسے ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ جذبات میں آ کے روانہ تو ہو گیا ہے، لیکن واپس آتا بھی ہے یا نہیں؟ ہم آ گئے ہیں بھائی۔ بس اب بہت ہو چکا، اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی سلیمان شاہ۔ میں تیار ہوں سادیا، اپنے بھائیوں کی طرح مسلمانوں کے خلاف حاضر ہوں۔ بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دوں گا۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہی بچائے گا، اور کون؟ لداخ کی وادی گلوان میں چینی فوج سے جھڑپ میں 20 بھارتی فوجی مارے گئے۔ جھڑپ کے بعد بھارتی فوج پسپا ہو گئی۔ ساڑھے 5 بجے اتنس گئی فائر، تمام بچے ونان میون بچہ آو منشی اللہ تے گیا بھی چھوڑا، او لگی کینچی غما دی، او لگی کینچی غما دی۔ میرا نام محمد ایوب ہے، میں پلڈا پلانی رہنا، اتوں تقریباً 15 کلومیٹر نکیال سیکٹر نکیال تحصیل نکیال ضلع کوٹلی۔ بچہ ماڑا چھوٹا بکریاں نال اوپر گیا سی تے گولہ باری شروع ہوئی تے انہاں گھر نے آخیا چلو اچھا سیفٹی ہے تے اندر آئی جو گولہ باری بند ہو تے واپس گیا۔ پھر بچے نے مطلب ٹائم پورا ہو گیا تے گولہ پیا تے بچہ میرا شہید ہو گیا اسپتال۔
निक्के निक्के से जागा ना पाले, गरीबी लात सी पहले, पढ़ाई पर कोई नहीं छोड़िया, अपना कोठा नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया, बच्चे पढ़ाए, छोटा से लाडला से सारे भैन भरा रोज सुबह जरा मिलना से पैसे दो, आइए चीज दो, जासो फिर पता है छोटे बच्चे नहीं कितनी अड़ियों जिन्हें जिन्हें स्कूलों जाना रहा, फर्स्ट स्टेशन रहा, उतो 9 महीने का स्टेशन रहा, जिस स्कूल जाना रहा, सिटी च भी करान पड़ी ऐसे जून साल फारूक हो जाएगा, नहीं वर्दी खाली 2 दिन लगी, क्या बाजार गई हूँ तो अम्मी अजे अगे भी ऐसी, अम्मी माड़ा ते वर्दी होने अपनी हर चीज संभाली रखी नहीं, चक्कू आपने रखे ने अंदर, अम्मी जरूरत पे नहीं। उस जगह शहीद ने वाले ना एक पूरा बरका उस लिखा कि शहीद कभी भी नहीं मरना, शहीद जिंदा रहना, कफनी लोड़ नहीं उसी होनी, गुस्सनी लोड़ नहीं होनी, आँख खोलो तो चेहरा मेरी मौन हो गए, कफन न मिला तो दुआटा अपनी मौन हो गए। उस बरका लिखी तारे अंदर, असें क्या पता उसने केड़ियां गल्लां ही। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। सीनियर सहाफी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौरा जदीद के तकाजों के मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज गुल साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में हुकूमत कोई भी हो, वसाइल की तकसीम का सवाल या इसका रोना जो है वो रोया जाता है। हमेशा ही इसके ऊपर बहस होती रहती है, इस पर बात होती रहती है। एक नुक्ता जिस पर वक्तन फवक्तन बात होती रहती है वो खास तौर पे जो सवाबदीदी फंड्स का दिया जाना है वज़राए आला को या वज़ीर आज़म को या दीगर अरकान को, इसके ऊपर जो है वो एतराज़ात उठाए जाते हैं। एक एतराज़ इस पर यह है कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये भी कहा
جاتا ہے کہ من پسند لوگوں کو نوازنے کے لیے جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو پھر اس کا جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ صوبائی سطح پر جو فائنانس کمیشن ہے اس کا اجرا ہوتا ہے. اور ابھی گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب جو وقتاً فوقتاً تفریح طبع کا سامان جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں, چاہے وہ ہلکے پھلکے انداز میں مخالفین کو نیوٹرلائز کرنا ہو, چاہے وہ عید کے چاند کے حوالے سے کوئی بات ہو, یا پھر اب کرونا کے بعد یہ جو وبا پھیلی ہے اس کے بعد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت کی طرف سے جو سامان مہیا کیا جانا تھا اس کا معاملہ ہو, اس کے اوپر تو وہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کی بھی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے نشاندہی کی تھی. ایک خط انہوں نے لکھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جس میں انہوں نے جو صوبائی فائنانس کمیشن ہے اس کے اجرا جو اب تک نہیں ہو سکا اس کے حوالے سے انہوں نے نشاندہی کی, جس کے اوپر نوٹس بھی لیا وزیر اعظم صاحب نے اور پنجاب حکومت کو اس پر آرڈرز بھی دیے گئے. لیکن یہ معاملہ جو ہے اس پہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کیا, ذرا انہیں سے بات کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا چلیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ کریں اور ان سے بات کی جا سکے. چلیں جب تک بات نہیں ہوتی امتیاز صاحب میں چاہوں گی کہ ذرا آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ جو ثوابدیدی فنڈز کا معاملہ ہے یہ آخر ایک تو یہ کہ اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کا جو اصل طریقہ کار ہونا چاہیے, جو میکینزم ہونا چاہیے وہ کیوں اختیار نہیں کیا جاتا. کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ تو حکومت میں آنے سے پہلے بھی اور اب بھی وہ بار بار جو بلدیاتی نظام ہے یا جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے اس کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں. اور پھر جو اراکین منتخب ہو کے آتے ہیں ظاہر ہے ان کے علاقے کے لوگوں کی امیدیں انہی سے ہوتی ہیں. تو یہ فنڈز جو ہیں یہ کیا ڈائریکٹ نہیں دیے جا سکتے, یہ ضروری ہے کہ وزرائے اعلیٰ کے ذریعے دیے جائیں؟ ثوابدیدی فنڈز یا ثوابدیدی اختیارات کا منبع اصل میں 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا, جب ریاست برطانیہ کا گورنر جنرل اس علاقے کے سیاہ و سفید کا مالک تھا. ہر قسم کے اختیارات اس کو حاصل تھے, چاہے وہ وزیر اعلیٰ یا وزیروں کی تعیناتی تھی, دفاعی امور تھے, داخلہ امور تھے یا پھر مالیاتی امور تھے. یعنی اس کی مرضی ہوتی تھی وہ جس کو جہاں پہ اپوائنٹ کر دے, یا کسی کو اگر اس کی مرضی ہے تو کروڑہ روپے کسی ایک شہزادے کو, کسی ایک نواب کو دے دیتا تھا. اب جب پاکستان بنا 1947 میں تو اس کے بعد کئی ثوابدیدی اختیارات اور اس کے ساتھ ثوابدیدی فنڈز کے اختیارات بھی وزیر اعظم یعنی چیف ایگزیکٹو کو منتقل ہو گئے. اس وقت گورنر جنرل تھے پہلے, لیکن آہستہ آہستہ بہت ساری اس کی جزیات تھیں جو ہماری حکومتوں نے قبول کی. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 40-50 برسوں کے دوران ان ثوابدیدی فنڈز کا خاص طور پہ جو کہ وزیر اعظم کو بھی حاصل ہوتے تھے, وزرائے اعلیٰ کو بھی حاصل ہوتے تھے, بڑا بے دریغ استعمال ہوا ہر حکومت نے, چاہے وہ ہمارے صدر ہوتے تھے یا وزیر اعظم یا وزرائے اعلیٰ. وہ اپنے اپنے حلقوں کو, حلقہ نیابت کو مضبوط کرنے کے لیے ان فنڈز کا استعمال کرتے رہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی نوعیت کا ایک کیس تھا 2011 میں بھارتی سپریم کورٹ کے سامنے آیا, جب اس وقت کے وزیر اعظم کے ثوابدیدی فنڈز کے اختیارات کو چیلنج کیا گیا تھا. تو اس وقت جو چیف جسٹس تھے بھارتی سپریم کورٹ کے, انہوں نے ایک دلچسپ فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ کسی بھی جمہوری نظام حکومت میں ہم تصور نہیں کر سکتے ثوابدیدی اختیارات کا یا ایسے میکنزم کا جس کے تحت وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے کوئی عوامی فنڈز استعمال کر سکے, کیونکہ بنیادی مسئلہ ہوتا ہے پبلک فنڈز کا. اسی طرح پھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی 2013 میں اور بعد میں 2017-18 میں اس نوعیت کے فیصلے دیے, جہاں پہ یہ واضح کیا گیا کہ عوامی فنڈز کسی بھی طریقے سے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتا اور اس کے لیے کوئی پارلیمانی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. مارچ میں میرا خیال ہے مارچ 2016 میں کوشش کی تھی پی ایم ایل این کی حکومت نے, بلکہ ایک اندرونی ان کی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں وزیر اعظم صاحب نے واضح کیا کہ آپ آئندہ انتخابات کی تیاری کریں اور اس میں برانڈ نواز شریف آپ نے پروموٹ کرنا ہے, یعنی آئندہ انتخاب نواز شریف کا ہوگا اور اس کے لیے ہم ہر پی ایم ایل این کے حلقے کو 1-1 ارب روپے دیں گے. تو اس طرح اس وقت جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام تھا اس میں سے کوئی 300 ارب روپے
نکالے گئے تھے اپنے MNAs اور MPAs کو دینے کے لیے، اور اسی پہ آپ اندازہ کریں کہ مارچ 2017 سے جولائی 2017 کے درمیان یا شاید 2016 تھا، وہ صرف 3 مہینوں میں تقریباً 74 ارب روپے نکالے گئے سالانہ پروگرام میں سے اپنے اپنے من پسند MNAs اور MPAs کو دینے کے لیے۔ اسی پہ پھر سپریم کورٹ نے ایک نوٹس بھی لیا تھا، تشویش کا اظہار کیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر اتنی سبک رفتاری کے ساتھ کس طرح یہ فنڈز نکال لیے گئے سرکاری خزانے سے۔ اور موجودہ وزیر اعظم جب آئے ہیں تو انہوں نے اگست ستمبر 2018 میں واضح کر دیا تھا کہ ان کے جو ثوابدیدی اختیارات ہیں فنڈز کی تقسیم کے حوالے سے وہ ختم کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا سوال تو امتیاز صاحب یہی ہے نا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تو حکومت میں آنے سے پہلے بھی سب سے زیادہ اس کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ جو بلدیاتی نظام ہے، جو لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے اس کو فعال ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے یہ اختیارات تاکہ نچلی سطح تک جا سکے۔ اب جو فواد چودھری صاحب حالانکہ خود حکومت کا حصہ ہے، انہوں نے جو یہ پوائنٹ ریز کیا ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک اس کے اوپر کوئی خاص پیش رفت ہو تو نہیں سکی۔ جو آرٹیکل 140A ہے جس کے مطابق ہر صوبہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت سیاسی، انتظامی اور مالی ذمہ داریاں جو ہے مقامی حکومتوں کو منتقل کر دیتا ہے، تو یہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو پایا ابھی تک؟ وہ تو بڑا واضح ہے، اور اس کا میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب نے ایک لحاظ سے خود ہی جواب دیا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بنیادی طور پہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتی ہیں۔ ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ تمام تر فنڈز، ثوابدیدی اختیارات فنڈز کی تقسیم کے حوالے سے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس اگر رہیں گے تو تب ہی وہ اپنی پارٹی کے ارکان کو، صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے ارکان کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اب اسی وجہ سے ہمارے موجودہ وزیر اعظم بھی شاید وزراء اعلیٰ کے ثوابدیدی فنڈز کے اختیارات کو ختم نہیں کر پائے ہیں، حالانکہ اس حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ، پاکستان کی سپریم کورٹ کا بہت واضح موقف ہے کہ یہ ایک جمہوری نظام حکومت میں اس نوعیت کا کوئی بھی اختیار کسی بھی صوبائی یا مرکزی چیف ایگزیکٹو کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور اگر ایسا نہیں ہوتا جب تک بلدیاتی نظام جو ہے وہ فعال نہیں ہوتا تو یہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ ثوابدیدی فنڈ جو ہے وزراء اعلیٰ سے لے لیا جائے، تو پھر کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کیا ڈائریکٹ اراکین کو دیا جائے گا کہ وہ اپنے علاقوں میں جو ہے وہ کام کرائیں؟ کیونکہ لوگ تو انہی سے امید کرتے ہیں، ان کو ووٹ ہی اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ جو ہے ترقیاتی کام کرائیں گے۔ دیکھیے MNA یا MPA کوئی سڑکیں گلیاں بنانے کے لیے نہیں ہوتے، اس کے لیے پورا حکومت کا ایک نظام موجود ہے۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ سرکاری جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں فنڈز مختص ہو جاتے ہیں اور وہ پھر مقامی انتظامیہ کے ذریعے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے مقامی حکومتوں کے حوالے سے سوال کیا اس میں بلا شبہ حقیقت ہے کہ ہماری بڑی سیاسی جماعتیں اختیارات نچلی سطح پہ تفویض کرنے پہ بالکل آمادہ نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دور حکومت میں جو سندھ میں، پنجاب میں مقامی حکومتوں کے لیے انتخابات ہوئے تھے وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوئے تھے۔ اب پنجاب اور سندھ میں انتخابات تو ہو گئے لیکن ان کو اختیارات خاص طور پہ فنڈز مہیا نہیں کیے گئے، تو اس کے بغیر تو بالکل بے دست و پا ایک نظام تھا، یعنی کونسلر کے اور میئر کے اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اس کے پاس فنڈز نہیں ہیں، تو وہ اپنے حلقہ نیابت میں کام کیسے کروائے گا؟ کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا کام بنیادی طور پہ ہوتا ہے علاقے کی سڑکیں، پانی، گیس، بجلی کے لیے انفراسٹرکچر کو اس کے لیے راہ ہموار کرنا اور چھوٹے موٹے تعمیراتی کام انفراسٹرکچر کے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک اچھی کوئی اشارہ نہیں ہے کہ جمہوری حکومتیں ہونے کے باوجود اختیارات جو ہیں وہ ابھی تک وزراء اعلیٰ کے پاس ہیں۔ اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کو اگر ابھی آپ فون کر لیں تو شاید وہ ابھی لائن پہ موجود ہیں، تو پھر آپ ان سے سوال کیجئے۔ پروڈیوسر صاحب اگر فوری طور پہ یہ لائن ملا لیں ان سے، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آ جائے، کیونکہ ظاہر ہے وہ حکومت کا بھی حصہ ہے
اور حکومت کی طرف سے بھی پوائنٹ آف ویو وہ آ جائے گا، اور جو ان کا اپنا اعتراض تھا جو انہوں نے اٹھایا تھا وہ بھی ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ اس معاملے میں کیا ان کا نیریٹو ہے اور وہ اس پہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن امتیاز صاحب، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ سامنے آتی ہے کہ جو خاص طور پہ انہوں نے اپنی ہی حکومت میں ہوتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے کچھ جو ہے باتیں کی تھیں جب یہ بیان کا سامنے آیا تھا ثوابدیدی فنڈز کے حوالے سے، تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجموعی طور پہ حکومت کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے حوالے سے، تو ذرا اس پہ بھی اگر آپ کامنٹ کر دیں۔ دیکھیے فواد صاحب خود ہی بتائیں گے کہ بنیادی محرک کیا تھا ان کے یہ مسئلہ اٹھانے کا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کال اگر مل جاتی ہے تو وہ بیان کر دیں گے۔ اس وقت فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ فواد صاحب، کافی دیر سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ سے بات ہو جائے۔ ہم بات کر رہے ہیں آپ کے اس بیان کی اور وہ جو آپ نے خط لکھا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وزرائے اعلیٰ کے ثوابدیدی فنڈز کے حوالے سے، آپ کی ایک بڑی رائے جو ہے وہ سامنے آئی تھی، تو ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ خود ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ختم ہو جانا چاہیے، ان کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے سب سے پہلے تو آپ ذرا سسٹم دیکھیے۔ سسٹم یہ ہے کہ تمام فواد، آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی 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 اب آ رہی ہے جی فواد۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ذرا سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے۔ سسٹم یہ ہے کہ دیکھیے سب سے پہلے وفاق کے پاس جو پیسے آتے ہیں جو اس وقت تقریباً 8,000 ارب روپیہ، 8,000 ارب روپے میں سے جو 58% پیسہ ہے، بلکہ آپ 60% سمجھیں، یہ پیسہ چلا جاتا ہے صوبوں کو واپس۔ اب اصل میں جو آرٹیکل 140A ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو صوبوں کا پیسہ ہوگا وہ اضلاع میں تقسیم ہوگا ایک فارمولے کے حساب سے۔ پرابلم یہ ہوئی کہ مشرف صاحب نے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم یہاں پہ لگایا اس میں انہوں نے پروونشل ڈیوولوشن کر دی ڈسٹرکٹس کے اوپر، لیکن سینٹر سے پروونسز کو ڈیوولوشن نہیں کی۔ 18ویں ترمیم میں جو ڈیوولوشن ہے وہ سینٹر سے صوبوں کو کر دی، لیکن صوبوں نے ڈسٹرکٹ سے اختیارات واپس لے لیے۔ اب یہ ایک انوملی ہو گئی ہے کہ تمام پیسہ جو ہے وہ جا کے پروونشل ہمارے ہیڈ کوارٹرز ہے یا کیپٹلز ہے وہاں پہ پھنس جاتا ہے، اور وہاں سے وہ پیسہ آگے ڈسٹرکٹس کو ان کے جو حصہ ہے اس کے مطابق نہیں ملتا، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرسنٹیج جب آپ نکالیں گے تو کچھ شہر جو ہیں ان کو بے پناہ پیسہ ملتا ہے اور باقیوں کو پیسہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ایک انوملی کریٹ ہو رہی ہے پاکستان۔ جی امتیاز صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ فواد ہمارے ساتھ۔ جی میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح تو فواد صاحب اپنے بہت سارے جو سیاسی ساتھی ہیں اپنی جماعت کے بھی دوسری جماعتوں کے بھی ان کو بھی ناراض کر دیں گے اس نوعیت کا مسئلہ اٹھا کے جس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے، ہر ایک کے نہیں، بہت سارے لوگوں کے مالی مفادات بھی جڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات آپ کی صحیح ہے، فرینکلی اس میں کافی جو ہے وہ لوگوں کے مفادات تو جڑے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا مفاد جو ہے وہ نہیں جڑا ہوا، وہ تو اس سے جڑا ہوا ہے کہ جو پاکستان کے اضلاع ہے، پاکستان کی تحصیلیں ہیں، ان کو اکویٹیبل پیسہ جائے۔ اب مثلا میں آپ کو یہاں پہ مثال دیتا ہوں، مثلا سندھ کی اگر آپ ایک مثال لیجئے، گوٹکی جو ہے وہ سندھ کا سب سے زیادہ اس وقت گیس پروڈیوس کرنے والا ضلع ہے، تو سب سے بڑی جو رائلٹی ہے گیس کے نام کے اوپر سندھ کو جاتی ہے وہ گوٹکی کے نام پہ جاتی ہے۔ اگر آپ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ گوٹکی جو ہے اس کو پیرس ہونا چاہیے تھا، اتنا پیسہ اس کے نام کے اوپر جا رہا ہے، بٹ حقیقت یہ ہے کہ گوٹکی کو تو 1 روپیہ نہیں مل رہا، تو وہ پیسہ سارا جو ہے وہ ادھر ادھر جا رہا ہے۔ تو جب تک آپ کا یہ ایک سسٹم جو پروونشل سسٹم ہے اس کو آپ صحیح نہیں کریں گے، مینڈ نہیں کریں گے، آپ چیف منسٹرز کے حلقے جو ہے ان میں پیسوں کی اسپینڈنگ دیکھیں کس طرح ہو رہی ہے۔ سو یہ ایک پرابلم کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ ایک سسٹم کا پرابلم ہے، اور پروونشل گورننس ریفارمز جو ہیں اس کے بغیر ہم کبھی بھی پاکستان کو ایک اسٹیپ فارورڈ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ میرا ویو ہے، اور مجھے بہت اس میں پرائم منسٹر صاحب نے ایکچولی جو بات کی ہے یہ ایکچولی اسی سے ہی ڈرا میں کر رہا ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب نے ہی ہیز ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ جب کراچی میں انہوں نے یہ کہا کہ چیف منسٹر جو ہے وہ ڈکٹیٹر بن گئے ہیں، اور بالکل ان کی بات جو تھی پی ایم صاحب کی وہ بالکل درست تھی، اور وہ بنیادی سکم کی نشاندہی کر رہے تھے سارے سسٹم۔
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جو آپ تجویز پیش کر رہے ہیں یہ ریفارم ہو پائے گی؟ دیکھیں یہ تو ریفارم نہیں ہے، یہ تو آرٹیکل 140A کا مینڈیٹ ہے، اور فرینکلی ہمارے ہاں سپریم کورٹ ہے، اس کا یہ بنیادی کام ہے کہ وہ آئین کے اوپر انفورسمنٹ کرائے۔ اگر کوئی صوبہ انفورس نہیں کر رہا، میری اپنی رائے میں جو میں کابینہ میں بھی کئی دفعہ اس کا اظہار کر چکا ہوں، اصولی طور کے اوپر کابینہ کو اور ہماری وفاقی حکومت کو چاہیے، اور جب یہ NFC ایوارڈ پہ ڈسکشن شروع ہوگی تو یقیناً طور کے اوپر ان کو چاہیے کہ پیسوں کی ٹرانسفر منسلک کریں پروونشل فائنانس ایوارڈ سے۔ اگر پروونشل فائنانس ایوارڈ صوبے نہیں کرتے، اس صوبے کو پیسے نہیں جانے جائیں گے، کیونکہ اگر آپ نے اس طرح سے آپ صرف اندازہ لگائیے کہ ایک شہباز شریف صاحب نے کچھ 1700 ارب روپیہ پنجاب میں خرچ کر دیا، اسی طرح سے یہ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں اور قائم علی شاہ صاحب، انہوں نے کو 1200 ارب روپیہ دن میں خرچ کر دیا۔ تو آپ نے پیرللٹی تو دیکھنا ہے نا، کتنا خرچ کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، وہ نہیں نکلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں، اور یہ پیسے تو میرے آپ کے پاکستان کے عوام کی امانت ہے حکومت کے پاس، اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فواد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بلا شبہ ایک مشکل کام ہے، اور فواد صاحب نے بھی یہ اعتراف کیا کہ اس نوعیت کے اقدامات یا یہ جو پروویژن ہے اس پہ عمل درآمد کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے سسٹم کے اندر لوگوں کے مفادات، مالی مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ البتہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ آئندہ جو 2-2.5 برس رہ گئے ہیں اس حکومت کے، اس دوران تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے اس حوالے سے کوئی اتفاق رائے پیدا کریں، تاکہ جو جمہوریت کی طرف اور گراس روٹ لیول پہ جو جمہوریت ہے اس کی طرف پیش قدمی کی جائے، تاکہ لوکل گورنمنٹ کو ہم فروغ دیں اور اس کے ذریعے عام لوگوں کے مسائل حل کرنے کا انہیں موقع مل سکے۔ اچھا امتیاز صاحب، ویسے ایک کریڈٹ تو ہمیں دینا پڑے گا فواد چودھری صاحب کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی، کیونکہ عموماً ہم نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ یہ بڑی اچھی اور بڑی خوشائن بات ہے، اور بڑی ایک مختلف چیز نظر آ رہی ہے گورنمنٹ میں کہ اندر سے بھی اگر کوئی چیز صحیح نہیں نظر آ رہی تو اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں اور اس پہ بات ہوتی ہے۔ تو اس پہ اگر آپ ایک کامنٹ کر دیں پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے۔ جی بلا شبہ، دیکھیں فواد چودھری صاحب کے ماضی سے قطع نظر جو لوگ اس کے بارے میں جو مرضی کہتے رہیں، ایک حقیقت ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کوشش کی ہے، چند بنیادی امور اٹھا کے چیلنج کیا انہوں نے اسٹیٹس کو، یعنی رویت ہلال کمیٹی کو بنیادی طور پہ انہوں نے چیلنج کیا، اور پھر جو انہوں نے کہا وہی کچھ ہوا، اور وہ سارا سائنس کی بنیاد پہ۔ تو گزشتہ 35 برسوں سے کسی نے یہ ہمت نہیں کی تھی، فواد چودھری صاحب نے یہ ہمت کر لی۔ اسی طرح ثوابدیدی فنڈز وزرائے اعلیٰ کے، اس پہ بھی کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا مفاد وابستہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی لوگوں کی مخالفت مول لیتے ہوئے یہ مسئلہ اٹھایا ہے، اور امید یہ کرنی چاہیے کہ اس نوعیت ان کے ساتھ مزید ساتھی اسی نوعیت کے بنیادی مسائل پہ آواز اٹھائیں، تاکہ گڈ گورننس کی یہاں پہ بہتر سے بہتر مثالیں قائم ہوں۔ بالکل صحیح۔ ایک بریک لینا ناظرین ہمیں، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ایک مختصر سا معاشی تقابلی جائزہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا آپ کے سامنے رکھیں گے، بہت امپورٹنٹ سوالات اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، کچھ ذکر کرتے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کے اقتصادی حالات کا، کیونکہ اکثر لوگ جب بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو بڑی رشک سے جو اقتصادی اشاریے ہیں یا جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بڑا رشک جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اوپر کرتے ہیں، اور یہ نظر آتا ہے کہ جیسے بنگلہ دیش کے جو 1971 میں جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا تو جو اس وقت حالات تھے، اور اس وقت پاکستان بہت بہتر پوزیشن میں تھا اور بنگلہ دیش جو ہے وہ خاصا کمزور تھا، لیکن اب جو صورتحال ہے 2018-2019 کے جو اعداد و شمار ہیں اقتصادی اشاریے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے صورتحال
خاصی مختلف ہے. کچھ اعداد و شمار جو ہیں وہ میں آپ کو یہ سلائیڈ کے تھرو آپ دیکھ سکیں گے, اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 1971 میں کیا حالات تھے بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے, اور اب 2018 اور 19 میں جو ہے وہ کیا حالات ہیں. تو اگر ہم آبادی کا تناسب دیکھیں تو پاکستان کی آبادی 1971 میں 60 ملین تھی, جبکہ بنگلہ دیش کی آبادی جو ہے وہ 65 ملین تھی, یعنی پاکستان سے زیادہ تھی. جبکہ اب جو 2018 میں جو پاکستان کی آبادی ہے 220 ملین, جبکہ بنگلہ دیش کی آبادی 165 ملین ہے, یعنی کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بنگلہ دیش کی آبادی اتنی زیادہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ نہیں بڑھی. اسی طرح ایکسپورٹس اگر ہم سامنے رکھیں تو پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں 1971 میں 3.50 بلین تھی, جبکہ بنگلہ دیش کی 2 بلین تھی, اور اب 2018 میں یہ جو ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی 20 بلین ہے اور بنگلہ دیش کی 40 بلین, یعنی 2 گنا پاکستان سے اس میں اضافہ ہو چکا ہے. اسی طرح سے بنگلہ دیش کی جو کرنسی ہے 1971 میں $1 جو ہے وہ 4.76 روپے, یعنی پاکستان میں جو قیمت تھی وہ یہ تھی روپے کی, اور بنگلہ دیش کا جو ٹکا تھا وہ 7.50 کا تھا, جو کہ اب اس وقت 85 ٹکا کے برابر $1 ہے, اور پاکستانی جو روپے ہیں وہ 156 روپے کے برابر $1 ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روپے کی ویلیو جو ہے وہ کتنی گر گئی, اور جو بنگلہ دیش کا جو ٹکا ہے اس کی ویلیو ابھی بھی پاکستان سے بہت بہتر ہے. اسی طرح سے نمبر آف ٹیکس پیئرز اگر ہم دیکھیں تو 2018 میں پاکستان کی صرف 12 لاکھ ہیں, جبکہ بنگلہ دیش کے 31 لاکھ جو ہے وہ ان کی تعداد ہے. اس طرح سے ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ پاکستان کی 106 بلین, جبکہ بنگلہ دیش کی $33 بلین ہے, اور جو ڈیٹ پر کیپٹا ہے وہ پاکستان کا 1,56,000, جبکہ بنگلہ دیش کا صرف 35,000 ٹکا ہے. تو یہ اعداد و شمار دیکھتے ہوئے امتیاز صاحب یہ ایسا کیا ہوا کہ بنگلہ دیش اس وقت جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اگر ہم اس کی جو گارمنٹ کی جو انڈسٹری ہے اس کو ہی ہم دیکھ لیں تو دنیا میں وہ دوسرے نمبر پر اس وقت پہنچ گیا, اور چائنا کے ساتھ اس کا جو ہے وہ مقابلہ چائنا کو چیلنج کر رہا ہے, جبکہ ہماری کاٹن کی پروڈکشن اتنی زیادہ ہوتے ہوئے بھی ہماری پیداوار اتنی زیادہ نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے مشل, ایک تو وجہ یہ کہ ہمارے ہاں کپاس کی برآمد پہ زیادہ زور تھا, کیونکہ بنیادی طور پہ ہمارے ہاں ہمارا جو جاگیردار ہے جی اس نے کوئی توجہ نہیں دی کہ یہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بڑھاوا دے اور کپاس برآمد کرنے کی بجائے اس کو یہیں پہ پروسیس کر کے اس کو کپڑے میں تبدیل کیا جائے. اب بنگلہ دیش میں کا جہاں تک تعلق ہے, آپ دیکھیے کہ بلا شبہ وہاں پہ ترقی ہوئی ہے. وہاں پہ جس طرح آپ نے بتایا ان کی برآمدات میں غیر معمولی اضافہ ہے, ہم سے تقریباً 2 گنا ہے. جی بالکل. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں تک آبادی کا تعلق ہے کہ جب 1971 میں سقوط ڈھاکہ ہوا تو اس کے بعد کوئی 10 ملین کے قریب ہندو بنگالی تھے, وہ وہاں سے مغربی بنگال یعنی بھارت چلے گئے. اس طرح کئی لاکھ بہاری تھے, اور اس میں مغربی پاکستان سے گئے ہوئے افسران بھی شامل تھے, فوجی بھی شامل تھے, وہ بھی پاکستان واپس آ گئے. یعنی پاکستان کی ایک طرف سے بنگلہ دیش کی آبادی میں کمی ہوئی, دوسری طرف پاکستان کی آبادی میں اضافہ ہوا. اس میں افغان مہاجرین بھی آ گئے تھے 1980 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پہ قبضہ کیا, تو اس وجہ سے آبادی میں ایک تناسب جو ہے وہ غیر متوازن ہو گیا. ایک البتہ اچھی بات ہوئی کہ بنگلہ دیش میں حکومتوں نے مذہبی حلقوں کو ساتھ ملا کے اور پاپولیشن پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی. دوسری طرف یہ ہوا کہ بھارت کے ساتھ تقریباً 50 دریاؤں کے پانی پہ تنازعات کے باوجود وہاں کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے بالکل ایک بڑا مؤدبانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے بھارت کے ساتھ, اور خارجہ امور میں, دفاعی امور میں بالکل انہوں نے سمجھے کہ ایک کالونی کے طور پہ بنگلہ دیش کو بھارت کے حوالے کیا ہوا ہے. کافی بھارت کا وہاں پہ اثر نفوذ ہے وزارت دفاع میں, وزارت خارجہ میں. تو یعنی ان کا سیاسی تنازع اپنے بھارت کے ساتھ, سب سے بڑے پڑوسی کے ساتھ نہیں ہے. عوامی لیگ کی جو اعلیٰ قیادت ہے, دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ بھارت نواز ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں بتایا جاتا ہے, اور یہ پورا اس پہ لٹریچر اویلیبل ہے کہ کرپٹ بھی ہے اور انتہائی سخت گیر ہے میڈیا کے حوالے سے, اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے اور عدلیہ کے حوالے سے. یعنی
وہ کوئی بھی اختلاف رائے انہوں نے قبول نہیں کیا. آپ اندازہ لگائی کہ 1996 سے لے کے اب تک مجموعی طور پہ حسینہ واجد یا عوامی لیگ برسر اقتدار رہی ہیں تقریباً 18 برس. 1996 سے 2001 اور 2009 سے اب تک حسینہ واجد صاحبہ مسلسل وہاں کی وزیر اعظم ہیں. ایک البتہ انہوں نے یہ اچھا کیا کہ مکمل جو توجہ تھی وہ ٹیکسٹائلز کو اور دوسری انڈسٹری کو فروغ دینے پہ رہی, جس کی وجہ سے ٹکر جو کرنسی ہے ان کی اس کی صورتحال بھی بہتر ہے اور ٹیکسٹائل یعنی گارمنٹس میں انہوں نے کافی ترقی کی ہے. ہاں البتہ اگر پاکستان جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یعنی 1971 سے ہم مسلسل بحرانوں کا شکار ہیں. 1977 کا ماشاء اللہ, 1979 میں سوویت یونین کا افغانستان پہ قبضہ, 1986 میں سیاچین پہ بھارت کا قبضہ, بھارت کے ساتھ ہمارا مسلسل کشمیر پہ ایک تنازع چلے آ رہا ہے. پھر 2001 میں افغانستان میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی اس میں پھر پاکستان ملوث ہوا. تو یعنی آپ دیکھیں کہ مسلسل 35-40 برسوں سے پاکستان ایک طرف بین الاقوامی جو سیاست کا ایک اس میں جزو رہا ہے بڑی طاقتوں کی آپس کی چپکلش کی وجہ سے, دوسری طرف بلا شبہ ہمارے داخلی بحران رہے ہیں. مسلسل فوجی اور سول حکومتوں کی پالیسیاں بھی اس صورتحال کا سبب بنی ہیں. البتہ یہ میں بالکل واضح ہوں اس بات پہ کہ مورخ جب بھی پاکستان, بنگلہ دیش, بھارت کا موازنہ کرے گا تو ان تینوں ملکوں کے معروضی حالات کا بھی ضرور جائزہ لے گا, جس کی وجہ سے ان تینوں ملکوں کی اقتصادی ترقی کی ٹریجیکٹری مختلف رہی ہے. اچھا, اس پہ کچھ اور اعداد و شمار بھی میرے پاس تھے امتیاز صاحب, تو وہ چونکہ وقت ہے ہمارے پاس تو میں چاہوں گی کہ وہ بھی شیئر کر لیں اگر آپ اس کے اوپر کامنٹ بھی کرنا چاہیں. تو ایک تو یہ کہ بنگلہ دیش اس وقت جو آئی ٹی کا شعبہ ہے اس میں 6 لاکھ فری لانسر آئی ٹی پروفیشنلز کے ساتھ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے. اور بنگلہ دیش یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بنگلہ دیش کو عالمی معیشت میں جگہ بنانے میں بھرپور جو ہے وہ معاونت فراہم کر رہی ہے, جس کی وجہ سے انویسٹرز جو ہیں دنیا بھر کے جو سرمایہ کار ہیں ان کا رخ جو ہے وہ ڈھاکہ کی طرف ہو چکا ہے, کیونکہ وہاں 100 خصوصی اکنامک زونز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. اور اس سے جو انویسٹرز ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے جو بھاری ٹیکسز ہیں ان میں غیر معمولی سہولت دینے کے منصوبے جو ہیں وہ بھی اس وقت قابل عمل ہیں. اس کے علاوہ جو بنگلہ دیش کی گارمنٹ ایکسپورٹس ہیں امتیاز صاحب, اس میں سالانہ 16% کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ کیا یہ جو ہم تمام حالات بتاتے ہیں یا ہمیں اتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنا زیادہ فرق بڑھتا جا رہا ہے یہ جسٹیفائڈ ہے کہ ہم ان تمام مسائل کو وجہ بنا لیں اس کی؟ دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح سنگولر فوکس حسینہ واجد صاحبہ نے اقتصادی ترقی پہ رکھا ہوا ہے, ایک چارٹر ہے اس میں انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. اپنے جو دفاعی امور ہیں, خارجہ امور ہیں, اس پہ انہوں نے توجہ نہیں دی, سمجھے کہ وہ بھارت کے حوالے کیے ہوئے ہیں. اقتصادی صورتحال پہ وہ مکمل طور پہ ان کے اپنے کنٹرول میں, حالانکہ ان کے اوپر بھی کرپشن کے بڑے الزامات لگے ہیں, ان کے بیٹے جو کہ باہر رہتے ہیں ملک سے, لیکن کافی حد تک وہ ان کی انوالومنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے ایک میثاق اقتصادیات, میثاق معیشت پہ اتفاق رائے کرنا پڑے گا. ایک ایسا میثاق, ایسا چارٹر جس کے تحت وہ اس بات پہ اتفاق کریں گے اور عزم کا اظہار کریں گے کہ کسی بھی حکومت کی شروع کی ہوئی اقتصادی پالیسی یا پروجیکٹ کو تہ و بالا نہیں کیا جائے گا جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے. اور یہ کہ معاشی منصوبوں کو کسی بھی ایک شخصیت کے, کسی بھی ایک سیاسی جماعت کی خواہشات کے تابع نہیں کیا جائے گا. اگر یہ ہو گیا, یعنی ہم نے داخلی سیاست کو ہمارے اقتصادی مسائل سے علیحدہ کر دیا, تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان بنگلہ دیش یا بھارت کی طرح دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی نہ کر سکے. امتیاز صاحب, ابھی تو سوال ہم یہ اٹھا رہے ہیں نا کہ اگر ایسا ہو گیا, یعنی کہ ابھی آغاز بھی اس سفر کا جو ہے وہ ہم اس طرح سے نہیں کر پائے. امید تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اس کا آغاز کم از کم ہو جائے تاکہ پھر ترقی کی اس چارہ پہ ہم آگے بڑھ سکیں. جی بلا شبہ, کہتے ہیں پیوستہ ہے شجر سے امید بہار رکھ. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اس وقت ہمارے سیاستدان, ہماری فوج, ہمارے اعلیٰ عدلیہ وہ تمام اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بقا پاکستان کی اقتصادی ترقی میں ہے, اور اقتصادی ترقی
उसी सूरत में होगी जब तमाम स्टेक होल्डर्स अपने अपने हिस्से के काम करते रहेंगे। ये ना हो कि इंतजामिया हमारी एक प्रोजेक्ट शुरू करे और उसके ऊपर अदलिया आके कोई कदगन लगा दे, या फौज कोई काम करे और उसके ऊपर फिर कोई कदगन आ जाए इंतजामिया की तरफ से या अदलिया की तरफ से। इन एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी की बजाय एक दूसरे को फैसिलिटेट करें। और देखिए, पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की होगी तो तमाम इदारे भी फलेंगे फूलेंगे, अवाम का भी उसमें भला होगा। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आने वाले महीनों में, सालों में इस अमर पे शायद कोई पेशरफ्त हो जाए कि दोनों तमाम स्टेक होल्डर्स किसी एक मीसाक पे, एक ऐसे चार्टर पे आमादा हो जाएं, इत्तेफाक कर ले, जिससे पाकिस्तान की सनती तरक्की की, इक्तिसादी तरक्की की राह में हायल ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें और प्रोसीजरल रुकावटें दूर हो सकें। और दिलचस्प बात यह है इम्तियाज साहब कि ये जो सब कामयाबियां बांग्लादेश को हासिल हुई हैं, ये उस हालत में हुई है जब उन्हें खतरनाक तरीन मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ जो शदीद तरीन सैलाबों और समंदर की बढ़ती हुई सतह का चैलेंज जो है वो दरपेश है। जबकि पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन जो पैदावारी सलाहियत की ज़मीन है पाकिस्तान के पास है। हमारी कपास, दीगर ज़रई जो अजनास हैं, उनकी पैदावार जो है वो उसके बावजूद मुसलसल पाकिस्तान में कम हो रही है। फिर हमारी जो गरीब बासलाहियत ख़वातीन हैं वो अनफॉर्चुनेटली घरों तक महदूद हैं। इनके हुनर को बड़े सनती यूनिट्स तक जो है वो उस तरह से नहीं पहुंचाया जा सका ताकि ये बड़े लेवल के ऊपर जो है वो खिदमात दे सकती। तो मेरे ख्याल में हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त मुल्क की तारीख में ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि तमाम जो इदारे हैं वो एक ही पेज पे हैं। और अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में हम देखें कि ये जो तरक्की का सफर है वो पाकिस्तान में भी बड़ी तेजी से शुरू हो जाए ताकि हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकें। एक ब्रेक मुझे लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कोविड-19 की, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इदारे हैं वो मुतासर हुए हैं, लेकिन उनमें खास तौर पे जो एजुकेशन है उसके ऊपर क्या असर पड़ा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, कोविड-19 की वजह से जहां दीगर वैसे तो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ एरियाज जो हैं वो उनके ऊपर बहुत बुरे असरात मुरतब हुए हैं, वहीं जो एजुकेशन का एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर स्कूल्स भी बंद हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, स्टूडेंट्स जा नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, घरों से तालीम का सिलसिला जारी है, लेकिन उसके बावजूद जाहिर है कि जो एक माहौल होता है तालीम का वो उस तरह से नहीं मिल रहा। तो जाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा गैप जो है वो आ रहा है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे इम्तियाज साहब, ये किस तरह से इस गैप को कैसे फिल किया जाएगा, क्योंकि अभी तो जाहिर है कि जब तक ये बड़ा अनप्रेडिक्टेड है, अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक इसी तरह से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगे। चले स्कूल्स का जो हर्ज है वो तो किसी हद तक माँ बाप भी जो है वो किसी न किसी तरह से जो स्कूल लेवल के बच्चे होते हैं उनको कुछ ना कुछ थोड़ा सा हेल्प आउट कर देते हैं, लेकिन जो हायर लेवल की जो एजुकेशन है उसके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि घर पे बैठकर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी तालीम जारी रख सकें। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये एक और बहरान पैदा हो गया है। पाकिस्तान में मायार तालीम पहले ही दिगरगू है, कोई काबिल रश्क कतन नहीं है। और जब से फिर कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ और तमाम यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारों ने ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू किया, तो उसमें जो हमारी बातचीत हुई मुख्तलिफ इदारों के प्रोफेसरों से और 2-3 वाइस चांसलर के साथ, उनका ये कहना था कि इब्तिदा में तो लोगों ने आना शुरू किया, ऑनलाइन आ जाते थे, लेकिन उसमें भी मसाइल थे। एक ये कि तो तमाम स्टूडेंट्स के पास जरूरी नहीं है कि इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद हो, तमाम स्टूडेंट्स के पास घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप मौजूद नहीं है। हो सकता है 50-60% के पास हो, लेकिन जो 50-60% लोग जिनके पास इंटरनेट और कंप्यूटर अवेलेबल भी था, उन्होंने शुरू में तो बड़ा सरगर्मी का मुजाहरा किया, ऑनलाइन आके लेक्चर्स उन्होंने सुने, लेकिन बाद में हमें बताया गया कि मुश्किल से 15-20% के करीब लोग ऑनलाइन आते थे लेक्चर सुनने के लिए या असाइनमेंट के लिए। तो वो तमाम तालीमी इदारों को ये भी 2 महीने तकरीबन लगे ये समझने में कि अब उन्हें क्या लायामल इख्तियार करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने फिर लोगों को, तमाम स्टूडेंट्स को इस अमर का पाबंद किया है
کہ جب تک وہ یقینی نہیں بنے، جب تک وہ آن لائن نہیں آئیں گے اور آن لائن مسلسل موجود نہیں رہیں گے، اور ساتھ ہی جب تک وہ آن لائن آ کے جو اسائنمنٹس ہیں وہ ان سے متعلق سوال جواب نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کا جو کریڈٹ ہے ان کو نہیں دیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے خاص طور پہ یونیورسٹیز میں کریڈٹ کا نظام ہوتا ہے، تو کچھ انہوں نے سختی شروع کی، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 50-60% ہمارا نظام معیار تعلیم ضرور متاثر ہوگا، خاص طور پہ اسکولوں میں، دیہی علاقوں میں. آپ لاہور، اسلام آباد، پشاور، کراچی کے جو مراکز ہیں، وسطی شہر، وہاں سے جب نکل جاتے ہیں، جو ہی دیہی علاقوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر بہت سارے مسائل شروع ہوئے. آپ کو معلوم ہے خاص طور پہ سرکاری اسکول جہاں جہاں بھی ہیں ان کا پہلے ہی برا حال ہے، اور تو ان کے اسٹوڈنٹس کیسے وہ آن لائن آ کے اپنا درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے. اسی وجہ سے نہ صرف ہمارے وزیر اعظم نے اندیا دیا کہ محدود انداز میں درس و تدریس کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے، بلکہ برطانیہ میں، کینیڈا میں اور کچھ اور یورپی ملکوں میں بشمول ہنگری کے اب دوبارہ درس و تدریس کا سلسلہ بڑے ایک محدود پیمانے پہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جس طرح معیشت کا دروازہ کھولے بغیر بہت مشکل ہوگا عام لوگوں کا سروائیول، اسی طرح اسکول، تعلیمی ادارے بند رہنے سے ان کی آئندہ کی نسلوں کا جو معیار ہے تعلیم کا وہ شدید طور پہ متاثر ہوگا. تو لہذا بھلے 2-3 گھنٹے کے لیے اسٹوڈنٹس اپنے تعلیمی اداروں میں آئیں، لیکن آئیں ضرور. ہو سکتا ہے اب ہم شفٹوں میں اس کا کام شروع ہو جائے کہ 4-4، 5-5 گھنٹے کی 3 شفٹیں دن میں لگا کے اسٹوڈنٹس کو مختلف گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے. تو یہ ہمیں ہنگامی طور پہ اس حوالے سے اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ مزید گر جائے گا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیبرری سے ہم فیس کر رہے ہیں، صرف ہم نہیں پوری دنیا فیس کر رہی ہے، تو کوئی ایسا میکینزم جو ہے کم از کم اس کے اوپر سوچ بچاری شروع ہو جائے کہ کوئی اور آلٹرنیٹو، کوئی اور طریقہ کار جس کے ذریعے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو کچھ بہتر کیا جائے اور وہ عام لوگوں تک بھی پہنچائی جائے. کچھ اس طرح کی چیزوں کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اب سوچنا چاہیے، اس پہ بھی کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ممکن ہے حکومت سوچ رہی ہو اس حوالے سے، جو چونکہ تعلیم آپ کو معلوم ہے ایک صوبائی سبجیکٹ ہے اور چاروں صوبوں میں مجھے یقین ہے کہ وزرائے اعلیٰ اس حوالے سے سوچ بچار میں مصروف ہوں گے تعلیمی اداروں کے سربراہوں کے ساتھ. پروونشل ہائر ایجوکیشن کمیشنز بھی ہیں اور اسی طرح وزارت بھی ہے صوبے میں بھی، مرکز میں بھی. تو مل ملا کے ہائر ایجوکیشن کمیشن جو کہ اسلام آباد میں ہے اس کے ساتھ صلاح مشورے کا سلسلہ جاری ہے. لیکن ابھی ایک اور اقتصادی مالی بحران بھی پیدا ہو گیا ہے تمام یونیورسٹیز کے لیے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کچھ فنڈز میں کٹوتی کی گئی ہے حالیہ بجٹ میں، تو یہ ایک اور مشکل آڑے آ گئی ہے. البتہ صلاح مشورے کا سلسلہ ضرور جاری ہے اس موضوع پہ کہ کس طرح ٹیکنالوجی کے عدم دستیابی کی صورت میں، چونکہ تمام لوگوں کو یہ سہولت میسر نہیں ہے، تو کس طرح اس کمی پہ قابو پایا جائے اور فزیکل سیشنز کا آغاز کیا جائے. اب کب ہوتا ہے اس کا آغاز، کتنی جلدی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو سمجھے کہ گرمی کی چھٹیاں چل رہی ہیں جو کہ مارچ سے چل رہی ہیں. اب کچھ وہ طویل دورانیہ ہو گیا چھٹیوں کا بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 5-6 ہفتوں کے اندر اندر تمام تعلیمی اداروں کو، خاص طور پہ صوبائی حکومتوں کو، ہائر ایجوکیشن جو کمیشن کے جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی اس حوالے سے مل جل کے کوئی مشترکہ عمل اختیار کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہم چونکہ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا چیلنج ہے خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں پر جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں، اور پہلے ہی جہاں پہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے پر بہت سارے سوالات جو اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر اب یہ اس میں کووڈ-19 کا اتنا بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو گھروں تک محدود ہونا پڑا ہے اور وہ کالجز، یونیورسٹیز اور اسکولز جا ہی نہیں پا رہے. تو پھر یہ جو تعلیم کا اتنا بڑا جو گیپ آ گیا ہے اس کو کیسے فل کریں گے؟ اس کے لیے جو سب سے زیادہ اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو ہمارے تعلیمی جو ایکسپرٹس، ایجوکیشنل ایکسپرٹس ہیں،
وہ بھی اس کے اوپر گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. ہماری جو اپوزیشن ہے وہ بھی مل بیٹھ کر گورنمنٹ کے ساتھ ان تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ مشاورت کریں, اور اگر ان کے پاس کوئی سجیشنز ہیں تو وہ بھی گورنمنٹ کو دیں, تاکہ مجموعی طور پر پورے ملک کا سوچا جائے. اور اس وقت یہ وقت نہیں ہے کہ صرف اپنی اپنی بات کی جائے یا انڈیویجول لیول کے اوپر اپنا جو ہے وہ سوچا جائے, بلکہ کلیکٹیو لیول کے اوپر ہمیں اپنے ملک کا اور اپنی قوم کا سوچنا ہوگا, تبھی ان معاملات سے, ان مشکلات سے ہم نبرد آزما ہو سکیں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایک بڑی انٹرسٹنگ اور بہت ہی انسپریشنل ایک ویڈیو ہے جو میں چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور اس میں میں چاہوں گی جنید کہ اگر آپ یہ ویڈیو پلے کر دیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو ایتھلیٹس دکھائے جا رہے ہیں. امتیاز صاحب, آپ نے بھی یہ ویڈیو دیکھی, میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجئے. یہ ایک کینین ایتھلیٹ ہے, ایبل متائی اس کا نام ہے, جو بلیک ہے, اور جو دوسرا ایون فرنانڈس ہے یہ اسپینش ایتھلیٹ ہے. اور اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ جو کینین ایتھلیٹ ہے وہ جیت رہا ہے, وہ آگے ہے, لیکن غلطی سے وہ جہاں پر یہ ریس اینڈ ہوتی ہے اس سے پہلے ہی رک جاتا ہے. اس کا اندازہ کچھ غلط ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہیں تک شاید یہ ریس تھی, وہ وہیں پہ رکنے لگتا ہے. لیکن جو اس سے پیچھے جو اسپینش ایتھلیٹ ہے وہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے ساری بات کی, اور وہ اس کو آگے تک لے کے جاتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ خود آگے نکل جاتا, جیت جاتا. لیکن اس نے اس کو یہ مارجن دیا کیونکہ وہ اس سے آگے تھا, تاکہ یہی جو کینین باشندہ ہے یہ جیت سکے. تو یہ اس پہ آپ کیا کہیں گے, کیونکہ اس کے بعد اسے پوچھا گیا جب یہ سوال کہ تم بھی تو جیت سکتے تھے, تو اس نے بڑا ہی زبردست جواب دیا. اس نے کہا کہ پھر میں جسٹیفائڈ نہ ہوتا, میں اپنے آپ کو کیسے اطمینان دیتا, کیونکہ میں جیت نہیں رہا تھا, جیت اس کی بنتی تھی تو اسی کو ملنی چاہیے تھی. امتیاز صاحب, would you like to have a comment? دیکھیے, اس میں سب کے لیے بڑا سبق ہے کہ دوسروں کے کندھے کے اوپر سے جا کے آپ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ وہ کامیابی نہیں ہوتی بلکہ دھوکہ ہوتا ہے. اس میں انتہائی شاندار اسپورٹسمین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایمانداری کا اور اپنے اس کے شعور کا ایک تقاضا تھا. اس نے یہ بتایا کہ اگر میں اس سے آگے چلا بھی جاتا تو اس میں میرا کیا کمال تھا, لہٰذا میں ایسی کامیابی کامیابی کا سہرا اپنے سر نہیں باندھنا چاہتا تھا جس کا میں حقدار ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ تو کینین ایتھلیٹ غلط فہمی کی وجہ سمجھا کہ شاید ہماری فنشنگ لائن ختم ہو گئی ہے, وہیں ٹھہر گیا. تو میرا خیال ہے سب کے لیے سبق ہے کہ آپ زندگی گزاریں ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ گزاریں, اور جو اس طرح سے آپ کو جو کامیابی ملتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس میں تربیت کا جو عنصر ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب جرنلسٹ نے اس سے سوال کیا تو اس نے یہ کہا کہ مائی ڈریم از دیٹ سم ڈے وی کین ہیو اے کائنڈ آف کمیونٹی لائف. اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں غلط طریقے سے جیت بھی جاتا تو واٹ وڈ مائی مام تھنک آف دیٹ, میری ماں اس بارے میں کیا کہتی. یعنی کہ اس کی تربیت ایسی کی گئی تھی کہ اس کو صحیح اور غلط جو ہے اس کا احساس کرایا گیا تھا, اور اس کی تربیت دی گئی تھی, اسے بتایا گیا تھا, اور اسی وجہ سے اس کو یہ بھی خوف تھا کہ اگر میں غلط کروں گا تو اس پہ میری ماں جو ہے وہ ظاہر اعتراض کرے گی. تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے اس ویڈیو کے اندر ہمارے بچوں کے لیے, ہم سب کے لیے, کہ آپ شارٹ کٹس اختیار کر کے اگر آپ کہیں پہنچ بھی جاتے ہیں تو میرے خیال میں اطمینان قلب جو ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا. اسی پازیٹیو نوٹ پر پروگرام کو ختم کرتے ہیں. امتیاز گل صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, مشل بخاری کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میں